بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی دوست احباب کیسے ہیں؟ اسٹوڈنٹس کیسے ہیں؟ اللہ سے امید کرتا ہوں کہ سبھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اپنے لیکچر باقاعدہ حاصل کرنے کے لیے یوٹیوب چینل کو یا فیس بک پیج کو لازمی لائک کرو۔ پروفیسر قاری محمد نیاز احمد کے نام سے آپ کو یوٹیوب پہ بھی مل جائے گا اور فیس بک پیج بھی مل جائے گا۔ بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ڈسکس کر رہے تھے جو فقہ کے ہمارے 4 مشہور امام ہیں، اس میں ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ پہ بھی بات مکمل کر لی، حضرت امام مالک پہ بھی مکمل کر لی۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے اوپر ہماری بات ہوگی، گفتگو ہوگی۔ نام و نسب۔ حضرت امام شافعی کا جو پورا نام ہے وہ محمد بن ادریس ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد بن ادریس۔ اور جو کنیت ہے آپ کی وہ ابو عبداللہ تھی۔ کیا کنیت تھی آپ کی؟ ابو عبداللہ، جبکہ شافعی کے نام سے مشہور ہوئے۔ شافعی ان کے جد اعلیٰ تھے۔ 7ویں پشت میں ان کا نسب نامہ جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ ہاشمی تھے، اسی لیے یہ نسبت کے لحاظ سے ائمہ اربعہ میں فضیلت رکھتے تھے، یعنی کہ نسبت جو آپ کے پاس تھی سید زادہ ہونے کے اور ہاشمی خاندان کے ہونے سے، تو اس نسبت کی وجہ سے آپ کو خاص مقام حاصل تھا، تو آپ ہاشمی تھے۔ ٹھیک ہے، تو آپ جانتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خاندان تھا وہ بھی بنو ہاشم سے تھا، اس نسبت کی وجہ سے۔ پیدائش، آپ غزہ کا جو علاقہ ہے فلسطین میں، فلسطین ملک ہے، غزہ اس کا شہر ہے، وہاں پہ 150 ہجری میں پیدا ہوئے۔ تعلیم و تربیت، امام صاحب پیدائش سے پہلے ہی یتیم ہو گئے تھے، اس لیے پیدائش کے بعد ان کی والدہ ماجدہ ان کو یمن میں اپنے قبیلہ ازد میں لے گئی۔ یہاں انہوں نے 7 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ یہ ان کا دین سے محبت اور لگاؤ تھا کہ صرف 7 سال کی عمر میں آپ نے قرآن پاک کو حفظ کر لیا۔ صرف یہی نہیں، اس کے بعد ان کی والدہ نے ان کو چچا کے پاس بھیج دیا۔ یہاں انہوں نے مسلم بن خالد زنجی سے 3 سال تک فقہ اور حدیث کا علم حاصل کیا۔ اس کے بعد آپ امام مالک کے حلقہ درس میں شامل ہونے لگے، جو کل ہم نے ٹاپک ڈسکس کیا تھا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، تو ان کے حلقہ درس میں شامل ہونے لگے اور 3 سال تک یہاں خوشہ چینی کی، یعنی کہ 3 سال تک ان سے علم حاصل کرتے رہے۔ مدینہ منورہ میں حصول علم کے بعد مکہ میں واپس ہوئے اور چند دنوں کے بعد یمن کے قبیلہ ازد کی طرف گئے اور وہاں قیام کیا۔ قبیلہ ازد آپ کا ننیالی جسے آپ کہتے ہیں، نانا کی طرف سے، ننی کی طرف سے ننیال قبیلہ تھا آپ کا۔ یہاں آپ نے عربی زبان کا علم حاصل کیا اور عربی پہ عبور حاصل کیا۔ اس کے بعد درس و تدریس میں آپ مشغول ہوتے ہیں باقاعدہ۔ اس کے بعد آپ بغداد چلے گئے اور وہاں امام محمد سے علم فقہ حاصل کیا۔ بعد میں آپ سے بھی بے شمار لوگوں نے علم فیض حاصل کیا، استفادہ حاصل کیا۔ آپ کے شاگردوں میں امام احمد بن حنبل اور ابو ثور، ابن جریر طبری جیسے بلند پایا علماء شامل ہیں، اور یہ تینوں علماء ہی بڑے چوٹی کے اور نامور علماء ہیں۔ امام احمد بن حنبل، ابو ثور اور ابن جریر طبری، یہ تینوں ہی وقت کے بہت بڑے کہہ لے کہ مصنف بھی ہیں اور وقت کے چوٹی کے علماء میں شامل ہیں۔ فقہی خدمات آپ کی کیا کیا ہیں، اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ آپ نے فقہ حنفی اور مالکی دونوں کا مطالعہ کیا لیکن مطمئن نہ ہوئے۔ آپ نے ایک نیا مسلک تخلیق کیا اور خود اس مسلک کو بغداد اور مصر میں پھیلایا، اور یہ مسلک بعد میں شافعی مسلک کے نام سے مشہور ہوا۔ تصنیف و تالیف، آپ نے کتابیں کیا کیا لکھی؟ آپ کی تصانیف میں اصول فقہ پر الرسالہ اور فقہ میں کتاب الام ہے۔ اس کے علاوہ مسند شافعی بھی ہے اور فتح العزیز بھی آپ کی کتابوں میں شامل ہے۔ تصنیف و تالیف،
آپ کی تصانیف میں اصول فقہ پر الرسالہ اور فقہ پر کتاب الام، اس کے علاوہ مسند شافعی اور فتح العزیز شامل ہیں۔ ان کے بعد ہم حضرت امام صاحب کی وفات کے اوپر بات کر لیں کہ آپ کی وفات کس علاقہ میں ہوئی اور کب ہوئی۔ آپ نے 204 ہجری میں مصر کے اندر وفات پائی۔ کہاں؟ مصر کے اندر۔ آپ پیدا کہاں پہ ہوئے تھے؟ فلسطین میں، غزہ کے علاقے میں پیدا ہوئے تھے، اور جب آپ کی وفات ہوئی تو کہاں ہوئی جی؟ مصر میں ہوئی، اور قاہرہ شہر میں کرافۃ الصغریٰ میں دفن کیے گئے۔ کرافۃ الصغریٰ میں آپ دفن کیے گئے۔ یہ بڑا مشہور مصر کے اندر کہہ لیں کہ ایک قبرستان ہے، وہاں پہ آپ کو تدفین کیا گیا۔ امام شافعی کی خصوصیات کیا کیا ہیں، ان باتوں کو بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں آپ کے سامنے۔ سلسلہ نسب، ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا ملتا ہے۔ ہاشمی ہیں، فن حدیث میں یکتا تھے، فقہ میں یگانہ تھے، ان جیسا کوئی نہ تھا۔ کتاب الام، اسے لوگ الام بھی پڑھتے ہیں، معروف معنی کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہے۔ حق کے راستہ میں تکلیفیں بھی اٹھائیں، مصیبتیں جھیلیں، دکھ سہے، لیکن پریشانی پر کبھی بھی ماتھے پر بل نہیں آنے دیے پریشانی کی وجہ سے۔ بہت بڑے مناظر بھی تھے آپ وقت کے، اور حقاق حق کے لیے جو حق کو تلاش کرنے والے تھے ان کے لیے دیار و امصار کے چکر کاٹے، بڑے بڑے لوگوں سے مناظرے بھی کیے۔ نمبر 4، ان کا جو مذہب تھا کچھ عرصہ تک مصر کا سرکاری مذہب بھی رہا ہے، ان کا امام شافعی کا سرکاری مذہب۔ اب بھی زیادہ تر وہاں پہ شافعی مصر میں موجود ہیں۔ فقہ شافعی کی کیا کیا خصوصیات ہے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ یہ فقہ حنفی اور مالکی فقہ کے بینہ یعنی کہ دونوں کے درمیان میں، فقہ حنفی اور فقہ مالکی کے درمیان میں، دونوں کا جو درمیان نکال لیں تو وہ فقہ شافعی بن جاتی ہے۔ نمبر 2، اختلاف حدیث پر ترجیح حدیث کا مسلک رکھتی ہیں۔ نمبر 3، ہر اختلافی مسلک میں امام شافعی کے 2 اقوال ہیں، یعنی قدیم اور جدید قول، ایک پرانا اور ایک جدید قول پر بات کی ہے۔ نمبر 4، اس کے بانی اور شاگرد تصنیف و تالیف میں برتری رکھتے ہیں۔ آپ کے شاگردوں کا جیسے میں نے پہلے بتایا بڑا نام ہے، بڑے مصنف ہیں۔ نمبر 5، اکثر محدثین شافعی ہیں، اس میں اس فقہ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اکثر جو حدیث بیان کرنے والے ہیں ہمارے علماء، محدث حدیث پڑھانے والے، ان میں سے اسلک جو ہیں مسل کی اعتبار سے امام شافعی کے مقلد ہیں۔ نمبر 6، اس میں استحسان اور مسالہ مرسلہ کی نفی کی گئی ہے۔ نمبر 7، یہ مصر میں ایوبی سلطنت کی سرکاری فقہ بھی رہی ہے، جب ایوبی سلطنت ہوتی تھی، صلاح الدین ایوبی کی بات کر رہا ہوں۔ اس لیے فقہ حنفی کے بعد عملی مسائل کے حل میں سب سے زیادہ صلاحیت رکھتی ہے۔ پہلے نمبر پہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ حنفی ہے، اور اس کے بعد مشہور درجہ اس کتاب کو اور ان کے مسلک کو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حاصل ہوا۔ تو یہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت تھی، جو بیٹوں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ یہاں تک اگر کسی بچے کا، بچی کا، بیٹے کا، بیٹی کا کوئی سوال ہے، کوئی بات ہے، تو آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا بہت سارا۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، بائے بائے۔